للہ رب العالمین۔ باغ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا کے دیوانوں، ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ٹوٹی پوٹی چٹائیوں پر زندگی بسر فرمانے والے آقا، گالیاں سن کر دعائیں دینے والے آقا، پتھر برسانے والوں پر رحمت کی دعائیں کرنے والے آقا، آقا نامدار مدنی تاجدار روح فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے بلند آواز سے درود شریف کی ڈالیاں نچھاؤ کی جو بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، الحمدللہ گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے خاموش رہنا اور کب بات کرنا، کیسی بات کرنا، اس کے تعلق سے ہم لوگوں نے سماعت کیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج شب برات کے تعلق سے ہمیں سماعت کرنا ہے، جو آنے والی جمعرات رات میں شب برات ہے۔ اس شب برات میں کیا کیا جاتا ہے اور شب برات کی نفل نمازیں کیا ہیں، اس کو ہم لوگوں کو سماعت کرنا ہے کہ شب برات کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 25 ہے، رکوع نمبر 14 ارشاد فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ آج کی رات نہ خوابوں میں گزرنے پائے، یعنی شب برات کی رات، آج کی رات نہ خوابوں میں گزرنے پائے، آج کی رات ہے رو رو کے دعا کرنے۔ شب برات کی رات ایسی ہے جس میں رو رو کر دعائیں کرنا، اور شب برات ایسی مبارک و بابرکت رات ہے۔ شب کا معنی ہوتا ہے رات، اور برات کا معنی ہوتا ہے چھٹکارا، نجات، نجات والی رات، چھٹکارے والی رات۔ شب برات کی رات میں انسان نوافل پڑھتا ہے، نعت و منقبت پڑھتا ہے، ساری رات شب بیداری میں گزار کر دعائیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو وہ گناہوں سے پاک و صاف انسان ہوتا ہے۔ اسی لیے چھٹکارے والی رات، برات والی رات، نجات والی رات کا نام دیا گیا۔ اور اسی رات میں روزی میں اضافہ کیا جاتا ہے، رزق میں کشادگی کی جاتی ہے۔ اسی رات میں مرنے والوں کے نام ملک الموت کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ آئیے حدیث کے حوالے سے ہم لوگ سماعت کرتے ہیں۔ شب برات میں 5 چیزیں ایسی ہیں جو برکتیں حاصل کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ شب برات میں تقسیم امور، یعنی کاموں کا تقسیم امور۔ نمبر 2 نزول رحمت، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ نمبر 3 فیضان بخشش۔ نمبر 4 قبول شفاعت۔ نمبر 5 فضیلت عبادت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے تقسیم امور یعنی کام بانٹنے کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ سال بھر میں جو کچھ ہوگا وہ سب لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ رزق، موت، حیات، بارش، یہاں تک کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں حج کرے گا۔
الدر منصور جلد 6 ہے، صفحہ نمبر 25 پر اس کو لکھا ہوا نقل کیا گیا ہے۔ تو ایسی رات ہے جس میں رزق کے تعلق سے سال بھر میں جو انسان کو رزق ملنے والا اس کو لکھا جاتا ہے، جو بچہ پیدا ہونے والا اس کو لکھا جاتا ہے، اور جو مرنے والا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ آج کی شب برات کی ایسی رات ہے جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو جمعرات کی رات ہے، تو مغرب غروب آفتاب سے لے کر کے صبح فجر نمودار ہونے سے پہلے طلوع فجر تک، غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک ایک ندا آتی ہے۔ کون سی ندا آتی ہے؟ الترغیب و ترہیب جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 119 ہے، ابن ماجہ ہے، صفحہ نمبر 99 ہے۔ امیر المؤمنین حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں دن ڈوبنے کے وقت سے آسمان دنیا پر تجلی رحمت کا نزول فرما کر اعلان فرماتا ہے، کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی رزق طلبگار ہے کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اسے عافیت عطا کروں؟ کیا کوئی ایسا اور ایسا فلاں کام کے تعلق سے حاجت والا ہے کہ میں اس کی حاجت پوری کروں؟ یہ اعلان رات بھر ہوتا رہتا ہے کوئی رزق طالب میں رزق عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی رزق طالب رزق عطا کروں، ہے کوئی گناہوں سے چھٹکارا نجات حاصل کرنے کے لیے دعا کرنے والا میں اس کی دعائیں قبول کروں۔ محترم سامعین کرام، یہ اعلان رات بھر ہوتا ہے یہاں تک کہ فجر نمودار ہو جاتی ہے، یعنی صبح ہو جاتی ہے، یہ اعلان جاری رہتا ہے۔ تو جو انسان شب برات کی رات میں خوش نصیب انسان وہ ہے جو رات میں عبادت کرے، ریاضت کرے، تسبیح و تحلیل کرے، نعت و منقبت پڑھے، تو ایسے انسان کے لیے یہ بشارت سنائی گئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسی شب برات چھٹکارے والی رات میں عبادت کرنا ہے، ابھی سے ہمیں ذہن بھی بنانا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد مکمل پوری رات عبادت کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے، اور عبادت و ریاضت کرنے سے ہم کسی کا احسان نہیں کر رہے، کسی کا احسان نہیں کر رہے ہیں، کسی پر احسان نہیں کر رہے، نہ تو خدا پر معاذ اللہ، نہ رسول پر۔ ہم نماز پڑھے نہ تو خدا پر احسان ہوا، نہ تو معاذ اللہ رسول پر احسان ہوا۔ ہم نماز پڑھے، ہم ساری رات عبادت و ریاضت کرے تو ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے، وہ ہمارے درجات میں بلندی ہوتی ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ انسان اپنی فائدہ مند چیزوں کی طالب ہوتا ہے، چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں تیزی سے آپ کے سامنے میں بتاتا چلوں، اور شب برات میں روزی لکھ دی جاتی ہے کہ کس کے نصیب میں، کس کے مقدر میں کتنی روزی ملے گی۔ حدیث شریف میں، مشکا شریف کی حدیث پاک ہے، مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کیا ہوتا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں انسان کا بچہ جو اس سال پیدا ہوگا لکھ دیا جاتا ہے، اور جتنے لوگ مریں گے انہیں بھی لکھا جاتا ہے، اور لوگوں کے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور ان کی روزیاں بھی اتار دی جاتی ہے، یعنی لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیدا ہونے والے کا نام، مرنے والے کا نام، اور جس کے مقدر میں کتنا رزق ملنے والا اس کو بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ مشکا شریف بہقی کی شریف کے حوالے سے ہم لوگوں نے اس کو سماعت کیا ہے۔ شب برات ایسی مبارک رات ہے جس میں انسان عبادت اور ریاضت کرے تو اس کے لیے روزی ملے، اس کے لیے نجات کا پروانہ ملے، جس سے اللہ کے رسول راضی ہو جائے۔ اسی لیے شب برات میں
حج کرنے والوں کے نام تک لکھ دیے جاتے ہیں۔ انسان حج کون کرے گا، کتنے لوگ حج کریں گے، حج کرنے والوں کا نام بھی شب برات کی رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایمان والوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ہم نے اپنے محبوب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، 4 راتوں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ 4 راتوں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ان 4 راتوں میں ایک رات شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اس رات میں موت کا وقت روزی اور حج کرنے والوں کے نام لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس رات میں عبادت کرنے کا شوق و ذوق عطا کرے، اور اس رات میں عبادت کرنے کا موقع ملا، عبادت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں حج مقبول نصیب کرے، ہم تمام کو حج مقبول نصیب کرے یا عمرہ کی سعادت عطا کرے۔ اور انسان کے دل میں سب سے بڑی تمنا تو یہی ہوتی ہے کہ ہم دنیا دیکھتے ہیں، دنیا میں کچھ نہیں، اللہ کہتا ہے سیرو فی الارض، دنیا کی سیر کرو، دیکھو کیا کیا چیزیں ہیں، پوری دنیا گھوم لیں ہم لوگ، لیکن سکون اطمینان میسر نہیں آتا۔ ہاں سکون و اطمینان ہے تو مکہ المکرمہ و مدینہ المنورہ میں ہے۔ انسان کی آنکھیں بس ترستی یہی ہے کہ ہم خانہ کعبہ دیکھ سکیں، مدینہ المنورہ دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نصیب کرے۔ اور شب برات میں مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، تو آئیے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے پورے مہینہ روزہ رکھتے، یہاں تک کہ اسے رمضان شریف کے روزوں سے ملا دیتے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شعبان کے روزے بہت پسند ہیں۔ سرکار نے فرمایا، ہاں اے عائشہ، جو شخص بھی سال بھر میں مرتا ہے اس کا وقت موت شعبان ہی میں لکھا جاتا ہے، تو مجھے پسند ہے میرا وصال اس حال میں لکھا جائے کہ میں اپنے رب تعالیٰ کی عبادت اور نیک کام میں مشغول رہوں۔ تو ہمارے سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں، میں ایسی حالت میں روزہ دار لکھا جاؤں جب میری وقت وصال آئے تو اس وقت نام لکھے گئے ہوں، تو اس وقت میں روزے سے رہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے وقت میں شب برات کی رات میں نام لکھوانے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزے رکھ سکتے ہیں، نافل روزے رکھ کر کے اسی ماہ میں ملک الموت مرنے والوں کا نام لکھتے ہیں۔ تو مجھے پسند ہے کہ میرا نام روزے کی حالت میں لکھا جائے، روزے کی حالت میں لکھا جائے۔ جب ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھیں، شعبان کے مہینے میں روزہ رکھیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ نفل روزے 1 یا 2 روزے تو رکھ سکتے ہیں، 1 یا 2 روزے تو اللہ کی رضا کے لیے، اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہم لوگ رکھ سکتے ہیں۔ آئیے شب برات کی رات میں جو انسان اللہ کی بارگاہ میں حلال سوال کرتا ہے، جائز سوال کرتا ہے، اللہ اس کے سوال کو پورا کرتا ہے۔ لیکن 2 ایسے انسان ہیں جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ کون ہے؟ بہقی کی روایت ہے، فلا يسأل احد الا اعطي الا زانية بفرجها او مشرك، شب برات میں جو شخص بھی مانگے اسے دیا جاتا ہے، علاوہ زانیہ عورت اور مشرک کے، مشرک اور زانیہ عورت کو چھوڑ کر کے سارے انسانوں میں جو بھی انسان دعا کرتا ہے، سوال کرتا ہے، رب قدیر کی بارگاہ میں اسے عطا کیا جاتا ہے۔ فلا يسأل احد الا اعطي الا زانية بفرجها او مشرك، بہقی کی حدیث ہم لوگوں نے سماعت کی۔ اور شب برات کی رات میں انسان قبرستان جاتا ہے، اور یہ قبرستان جانا کیا سنت سے ثابت ہے؟ ہاں، یہ سنت رسول سے ثابت ہے کہ قبرستان جانا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے اور جنت البقیع میں جا کر کے دعائیں کی، دعائیں مغفرت کی ان مرحومین کے لیے، ان مردوں کے لیے۔ آئیے قبرستان جانا سنت ہے۔ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میری باری کے دن ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، پھر میں نے دیکھا مدینہ شریف کے قبرستان جنت البقیع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔
تو رات کے وقت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر نہیں ہیں، رات میں اٹھتی ہیں، چلتی ہیں، دیکھتی کیا ہے کہ جنت البقیع میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ قبرستان میں جا کر کے اللہ کے نبی دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، عائشہ کیا تم یہ خیال کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ عدل نہ کریں گے؟ میں نے عرض کی، حضرت عائشہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں ہے، مجھے گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے ہیں، تو سرکار نے فرمایا، ان اللہ عز و جل ينزل ليلة النصف من شعبان الى سماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں آسمان دنیا کی طرف تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے تو بنی کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا۔ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ بخشش والی رات آ رہی ہے، رحمت والی رات آ رہی ہے، اور اس میں ہمیں رحمت لوٹنا ہے، ہمیں بخشش کے طالب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری بخشش کرے، ہماری مغفرت کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایسی رات میں عبادت و ریاضت کریں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہم لوگوں نے صفحہ نمبر 99 ترمذی شریف کی حدیث پاک ہم لوگوں نے سماعت کی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، شب برات کی رات میں انسان نمازوں سے فارغ ہو کر قبرستان بھی جاتے ہیں، جانے کے بعد وہاں پر مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، کوئی انسان بہار ہو، کوئی انسان یو پی میں ہو، کوئی دنیا کے کسی بھی کونے میں گھر والوں میں سے، والدین میں سے یا رشتہ داروں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، آج ہم بنگلور میں ہیں، ہم یہاں کے قبرستان جا رہے ہیں، تو کیا ہم یہاں قبرستان جا کر کے ان کے حق میں دعائیں کریں تو وہ دعائیں قبول مقبول ہوں گی؟ ہاں، انسان اگر ان کی نیت سے ان کا نام لے کر کے، ان کا خیال کر کے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں قبول کرتا۔ اور اگر کوئی انسان خریف میں ہے، کوئی بنگلور ہی میں کسی کے والدین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہو یا کسی بھی رشتہ دار کے ہوں، اگر جا سکتے ہیں تو ضرور جائیں، جانے کے بعد وہاں دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول کرے گا۔ قبرستان جانے سے فائدے بھی ہیں۔ یہ ہم لوگ جو اکڑتے ہیں، ہمارے اندر جو اکڑ پیدا ہوتی ہے، انانیت آ جاتی ہے، پیسے کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے غرور، تکبر پر غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، قبرستان جایا کرو، قبرستان جانے سے دل موم کی طرح ہوتا ہے، دل پگھلتا ہے، نرم ہوتا ہے اور دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، ہاں آج یہ ہے، ہمیں بھی ان کے پیچھے آنا ہے، اسی قبر میں ہمیں بھی لیٹنا ہے، نہ خیش و قریب کوئی ساتھ آنے والا نہیں ہے۔ تو ضرور قبرستان اگر قریب ہو کوئی رشتہ دار تو ضرور جا کر کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اور آپ حضرات نے سن لیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں قبرستان تشریف لے جاتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا قبروں پر جانا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی قبروں پر تشریف لے گئے۔ الدر منصور ہے، جلد 4 میں صفحہ نمبر 641 ہے، 641 ہے۔ تو ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ملتا ہے، وہ شہدائے احد جو احد میں شہید ہوئے تھے، شہداء ان کی وہاں پر بھی گئے، شہدائے احد کے پاس جا کر کے ان کی قبروں کے پاس جا کر کے ان کے لیے دعائیں کی۔ تو اس سے معلوم ہوا قبروں کے پاس جا کر کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ اور جو انسان مقدس رات شب برات ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرے، ان کے لیے کیا کہا گیا حدیث میں، آئیے اس کو سماعت کرتے ہیں۔ الدر منصور ہے، جلد 6 ہے، صفحہ نمبر 67 ہے۔ حدیث شریف میں ایمان والوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع میں
میں جانے اور وہاں سے آنے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گفتگو ہوئی تھی، جنت البقیع آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے، حضرت عائشہ صدیقہ جاتی ہیں، اور جب واپس آئے جو ہمارے نبی حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان جو باتیں ہوئی تھیں ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان کرتی ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا میرے پاس، اے عائشہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ کون کہے؟ ہمارے نبی حضرت عائشہ سے کہتے ہیں اے عائشہ، قبرستان جا کر آنے کے بعد ہمارا نبی ارشاد فرماتے اے عائشہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، لیکن مشرک، کینہ والا اور بدعتی جو اہل سنت سے نہ ہو، رشتہ کاٹنے والا اور کپڑا گھسیٹ کر چلنے والا، ماں باپ کا نافرمان اور شراب کا عادی اس رات میں بھی نگاہ کرم سے محروم رہتا ہے۔ ماں باپ کا نافرمان بھی اس رات میں محروم رہتا ہے نگاہ کرم سے، شراب پینے والا بھی اس سے محروم رہتا ہے، اور مشرک کینہ والا انسان بھی اس اعلان سے محروم رہتا ہے، اس رحمت سے محروم رہتا ہے۔ الدر منصور کے حوالے سے اس کو ہم لوگوں نے سماعت کیا ہے۔ اور آگے چلیں، شب برات میں عام بخشش کا اعلان کیا جاتا ہے، ہر ایک کے لیے اعلان ہوتا ہے، غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہ اعلان ہوتا ہے، یہ ندا کی جا رہی ہوتی ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا دعا کرو میں اس کی دعا قبول کروں گا، ہے کوئی توبہ کرنے والا توبہ کرو میں اس کی توبہ قبول کروں گا، ہے کوئی رزق کے واسطے دعا کرے میں اس کے رزق میں کشادگی عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم لوگ حاضر ہو کر کے نہ لیں، یہ ہماری کم بختی ہے اور ہماری کم نصیبی ہے۔ یہ حضرت نوفل بکالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کی 15ویں رات میں اکثر باہر تشریف لاتے، ایک مرتبہ شب برات میں تشریف لائے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور فرمایا، ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے شب برات میں آسمان کی طرف نظر فرما کر فرمایا یہ وہ رات ہے۔ کون کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے حضرت مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے نظر اٹھا کر ایک مرتبہ آسمان کی طرف فرمایا یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے جس نے جو دعا مانگی قبول ہوئی اور جس نے بخشش مانگی وہ بخش دیا گیا، لیکن ناجائز مال حاصل کرنے والا، جادوگر، کاہن، نجومی، جلاد، فال نکالنے والا، گویا اور باجا بجانے والا نہ ہو۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ تعالیٰ داؤد کے رب اس رات جو شخص دعا مانگے یا بخشش چاہے اس کو بخش دے، یعنی اس کی دعا قبول فرما لے، اس کے لیے اس رات میں تیرے خاص فضل و کرم کا چرچا ہر شخص کی زبان پر عام ہے، اگرچہ ہر رات تیرا کرم ہوتا ہے، یا اللہ تیرا کرم تو ہر رات ہوتا ہے، لیکن اس رات میں خصوصی کرم ہوتا ہے، خصوصی رحمت ہوتی ہے، یا اللہ اس خصوصی رحمت کے سائے تلے میں گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دے میرے اللہ۔ مولا علی مشکل کشا نے بھی کہا، اور محترم سامعین کرام وہ واقعہ تو بڑے عابد و زاہد کا ہم لوگ گزشتہ بھی سماعت کر چکے، لیکن جب بات آ رہی ہے تو آئیے جو شب برات کی رات میں صرف 2 رکعت 4 رکعت نماز ادا کرے، صرف 2 رکعت نماز ادا کریں، صرف 2 رکعت شب برات کی رات میں انسان صرف 2 رکعت ادا کرے، 400 سال کی عبادت سے یہ 2 رکعت سب سے بھاری پڑ جائیں گے، 400 سال سے افضل 2 رکعت۔ تعجب ہوتا ہے یہ کیسے؟ 400 سال عبادت کرنا ایک طرف، صرف 2 رکعت نماز پڑھنا ایک طرف، 2 رکعت نماز 400 سال کی عبادت پر بھاری کیسے؟ آئیے اس واقعے سے سماعت کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑی کے پاس سے ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں؟ ایک پہاڑ، خوبصورت پہاڑ ہے، پہاڑ میں ایک انڈے کی طرح خوبصورت سفید پہاڑ کی چٹان ہے، خوبصورت چٹان کو دیکھتے ہیں جو انڈے کی طرح ہے، سفید ہے، دیکھ کر تعجب کرتے ہیں
غیبی ندا آتی ہے، اے عیسیٰ علیہ السلام آپ اس چٹان کو دیکھ کر اتنا تعجب کر رہے ہیں، کیا آپ کو اس سے بھی زیادہ تعجب خیز چیز، اس سے بھی زیادہ تعجب میں ڈالنے والی چیز میں آپ کو بتاؤں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، اے پروردگار عالم یہ پتھر تو اتنا خوبصورت ہے اور یہ انڈے سے زیادہ سفید ہے، اے پروردگار عالم اس سے بھی زیادہ اور تعجب کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اے عیسیٰ علیہ السلام اب دیکھو، اللہ اکبر، عیسیٰ علیہ السلام دیکھتے کیا ہے؟ جو انڈے کی طرح چٹان کی وہ چٹان ہٹتی ہے تو اس کے اندر ایک بزرگ عبادت کر رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ دیکھتے کیا عیسیٰ علیہ السلام ان کی سیدھی طرف انگور کا گوشہ لگا ہوا ہے، لیفٹ سائڈ میں، رائٹ سائڈ ان کے لیفٹ سائڈ میں پانی کی نہر جاری ہے، اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اس عابد سے سلام کر کے بات کرتے ہیں، اور اس عابد نے جواب دیا، جب مجھے بھوک لگتی ہے انگور کا گوشہ لیتا ہوں، اس میں ان سے انگور تناول کرتا ہوں، جب مجھے پیاس لگتی ہے اس نہر سے پانی پی لیتا ہوں، اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام اب پوچھتے ہیں، اے عابد، اے زاہد، اے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بندے، یہ بتا کتنے سالوں سے تو اس چٹان کے اندر عبادت کر رہا ہے؟ وہ عابد کہتا میں 400 سال سے اس چٹان کے اندر عبادت کر رہا ہوں، 400 سال سے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے تصور کیا، اے پروردگار عالم جب یہ انسان 400 سال سے تیری عبادت کر رہا ہے، یہ ایسی جگہ ہے جو چٹان ہے اس کے اندر رہ کر کے عبادت کر رہا ہے، تو بظاہر یہی معلوم ہو رہا ہے یہ آنکھ کے گناہوں سے پاک ہے، یہ ہاتھ کے گناہوں سے پاک ہے، یہ چلنے پھرنے کا سے انسان کی نگاہ بھٹکنے سے یہ پاک ہے، اور ہر ایک گناہوں سے یہ پاک ہے، اور نفسانی خواہشات جب ابھرے تو انسان کسی کو دیکھتا ہے اس چیز سے بھی یہ پاک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دل میں تصور کرتے ہیں، اے پروردگار عالم اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا زاہد کہ اس سے بڑا زاہد کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے، اے عیسیٰ علیہ السلام تم نے یہ سوچا، آپ نے ایک گمان کیا اس سے بڑا کوئی عابد نہیں آ سکتا، اس سے بڑا پورے روئے زمین پر عبادت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام سنو، آخری زمانے میں امت محمدیہ میں سے امت محمدیہ کو ایک ایسی رات عطا کی جائے گی جسے شب برات کہا جائے گا۔ اس رات میں اگر کوئی انسان 2 رکعت نفل نماز ادا کرے اسے 400 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا، 400 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو یہ کیا وجہ ہے 400 سال کی عبادت کا ثواب اللہ عطا کرے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ امت محمدیہ ہیں ہم، جس کے تعلق سے اللہ نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو سب امتوں میں سے جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کیوں بہترین امت ہو؟ نیکی کا حکم دیتے، نیکی کی دعوت دیتے، برائیوں سے روکتے ہو۔ اللہ ہم سے کہتا ہے، قرآن میں کہتا ہے تم بہترین امت ہو۔ جتنی بھی امتیں اس دنیا میں آئیں، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر ایک نبی کی امت اس دنیا میں تشریف لائی۔ اللہ ارشاد فرماتا تمام امتوں میں سے بہترین امت تم ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو لوگوں میں ظاہر ہوئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت کہا؟ جواب اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے تم بہترین امت ہو کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ اللہ ہم سے کہتا ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، تو ہمیں بھی چاہیے کہ علم حاصل کریں اور نیکی کی دعوت دیں اور برائیوں سے خود بھی رکیں اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کریں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا اللہ تعالیٰ صرف 2 رکعت کے بدلے میں 400 سال کی عبادت کا ثواب ہمیں عطا کر سکتا ہے؟ تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو واقعہ ہم لوگوں نے سماعت کیا، درۃ الناصحین صفحہ نمبر 224 ہے، 224 صفحہ نمبر کے حوالے سے اس واقعے کو ہم لوگوں نے سماعت کیا ہے۔ جب سوال پیدا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 رکعت نماز کے بدلے 400 سال کی عبادت کا ثواب دے،
تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کریں. اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ کسی جہنمی کو جنتی بنا دے. ایک نیکی کے بدلے صرف اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی ہو. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پر ہو تو ایک نیکی کے بدلے اسے جنت عطا کر دے. یہ اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک انسان پیدا ہوئے اور انسان چلے بھی گئے اور قیامت تک انسان اس دنیا میں پیدا ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس زمانے میں بھی ہر ایک انسان کے لیے رزق مہیا کیا، رہنے سہنے کھانے پینے کا سامان عطا کیا، اب بھی عطا کرا، قیامت تک عطا کرتا رہے گا. تو محترم سامعین کرام، اس کا خزانہ لازوال خزانہ ہے. دنیا کی دولت ختم ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی خزانہ رحمت ختم نہیں ہو سکتا. وہ ایسا وسیع و عریض خزانہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی ختم نہیں ہو سکتا. جتنا بھی دو، جتنا بھی بانٹو، ختم نہیں ہوتا. تو محترم سامعین کرام، تو اس سے معلوم ہوا، اسی لیے امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، بد صحیح، چور صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح. بد صحیح، چور صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح، اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے. دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے. پلہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا. پلہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا. ایک میں کیا، میرے عصیان کی حقیقت کتنی. امام اہل سنت فرماتے ہیں، ایک میں کیا، میرے عصیان کی حقیقت کتنی، میرے گناہوں کی حقیقت کتنی. مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. اللہ تعالیٰ اگر حکم دے دے جہنمیوں کو جنت جانے کا تو اللہ تعالیٰ کے کرم کے رحم کے فیصلے ہیں. اور محترم سامعین کرام، شب برات کی رات میں عبادت کرنا، روزے رکھنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا. شب برات کی نماز کے تعلق سے سماعت کر لیں، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. حدیث پاک طبرانی کی حدیث پاک ہے، شب برات کی رات میں جو وقت مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے، مغرب سے لے کر کے عشاء تک 6 رکعت نماز ادا کرنا. 6 رکعت دو سلام سے. 6 رکعتیں 3 سلام سے ہو گئی. 2 رکعت میں 1 سلام، 3 رکعت، پھر 4 رکعت میں پھر 2 کر کے نمازیں ادا کرنا. آئیے، جو انسان حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے، اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر. اس کے گناہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. مغرب سے عشاء کے اندر 6 رکعت نماز ادا کرنا. اور آئیے، ترمذی شریف ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 198 ہے، 198 ہے، ابن ماجہ ہے. 6 رکعت نماز کا ثواب 12 برس کی عبادت کے برابر ہے. 6 رکعت نماز کا ثواب 12 برس، 12 سال کی عبادت کے برابر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد کوئی بری بات نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو 12 برس کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو 12 برس کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. تو کوشش کرے، جمعرات کی رات ہے، جمعہ کا دن پڑ جائے گا تو جمعرات کی رات میں عبادت کرے. شب برات جسے کہا جاتا ہے، مغرب کے وقت میں اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اپنے مصروفیات کو چھوڑ کر کے ضرور مغرب کی نماز باجماعت ادا کریں. 6 رکعت نفل نماز ادا کریں. اب دیکھیے، نفل نماز ہم لوگ ادا کرتے ہیں، کن
2 رکعت میں کون سی نیت ہو، 4 رکعت والی نماز 4 میں کون سی ہو، 6 میں کون سی ہو۔ پہلی 2 رکعت نماز درازی عمر کی نیت سے پڑھیں، پہلی 2 رکعت نماز 6 رکعت تو پڑھنا ہی ہے ہمیں، درازی عمر کے لیے، یا اللہ میری عمر دراز کر، میں زندہ رہوں، تیری عبادت و ریاضت کروں، حلال کماؤں، حلال کھاؤں۔ پہلی 2 رکعت درازی عمر کی نیت سے پڑھیں، پھر دوسری 2 رکعت رزق میں کشادگی کی نیت سے ادا کریں، یا اللہ میرے رزق میں، میرے مال و دولت میں، رزق میں کشادگی عطا کر۔ تو 2 رکعت پہلی رکعت عمر کی درازی کے لیے، درازی عمر کے لیے، پھر 2 رکعت رزق میں کشادگی کے لیے، پھر 2 رکعت نماز دوزخ کی آگ سے نجات کے لیے، دوزخ کی آزادی کی نیت سے پڑھیں یا گناہوں کی بخشش کی نیت سے پڑھیں، دوزخ کی آگ سے نجات وہ نیت سے پڑھے یا گناہوں سے چھٹکارے کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز ادا کرے، اور مناسب 6 رکعتیں اس کے ساتھ اور 2 رکعتیں مناسب یہ ہے کہ 6 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز ایمان پر خاتمہ بالخیر کی نیت سے ادا کی جائے کہ ایمان پر خاتمہ ہی اصل ہے، مرنے کے وقت ہمارا ایمان سلامت ہو، ہم با ایمان کلمے والی موت ہمیں نصیب ہو، یہ سب سے بڑی ہمارا دنیا میں جینے کا مقصد یہی ہے، خاتمہ بالخیر ہو جائے، یہ سب سے بڑی، پورے سال 60 سال 70 80 سال زندہ رہے دنیا میں۔ مرتے دم شیطان تو آتا ہی ہے، وہ غلانے کے لیے، اگر کوئی انسان کہہ دے میں مسلمان نہیں ہوں، میں اسلام کو نہیں مانتا، مرتے آخری سانس میں میں قرآن کو نہیں مانتا، نماز کو نہیں مانتا، محمد کو نہیں مجھے معلوم نہیں، سب معاذ اللہ، سب معاذ اللہ، اگر کوئی انسان یہ کہہ دے اور اسلام کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، سال بھر نہیں 100 سال یا 70 یا 80 سال زندہ رہا، جو بھی کیا سب کچھ برباد ہو گیا ہو، دنیا میں ختم ہو گیا ہو، تو یہ خاتمہ بالخیر کہتے ہیں، اسی کو کلمے والی موت ہم لوگ دعا بھی کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں کلمے والی موت نصیب کر۔ تو خاتمہ بالخیر کی نیت سے 8 7 8 جو 2 رکعتیں 6 کے بعد پڑھنے کا ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے، اور نمازیں ادا کرنے کے بعد شب برات کی رات میں اوراد و وظائف کیا کریں، کیا پڑھیں، تسبیح کیا پڑھیں، استغفار پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، کون سا ذکر کریں؟ تو یہاں پر اس کتاب میں بتایا گیا 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا سب سے پہلے ہمیں، نفل نمازیں کثرت سے پڑھیں، پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 100 بار کلمہ طیبہ پڑھیں، 100 بار کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور 100 بار کلمہ شریف پڑھنے کے بعد 100 بار استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ، 100 بار پڑھیں، پھر 100 بار لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر دعا مانگے، یقین رکھے کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ یہ ذکر کا طریقہ بتایا گیا، اور محترم سامعین کرام بہت ساری باتیں ہیں جو مجھے بتانا بھی ضروری ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ شب برات کی رات میں انسان کو رات میں عبادت و ریاضت کرنا ہے، عبادت و ریاضت جاگنا ہے، اور اس میں نوافل کی کثرت کرنا ہے۔ اور شب برات کی رات میں سب سے پہلے غور سے سنیں اس بات کو، ہمارے گھروں میں والدین کا انتقال ہو گیا ہو، یا گھروں میں رشتہ داروں کا انتقال ہو گیا ہو، روحیں ان کی ہمارے گھر آتی ہیں، ہم لوگ اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں، جمعہ کے دن ہے، عیدین کے دن ہے، روز عاشورہ اور شب برات کی رات میں روحیں آتی ہیں ہمارے گھر اور دیکھتی ہیں۔ اگر انسان لہو و لعب میں مشغول ہے، ان کا بیٹا یا بیٹی کھیل کود میں یا گانے بجانے میں یا ٹی وی دیکھنے میں یا برے کاموں میں مشغول ہے، افسوس کرتی ہوئے وہ روحیں لوٹ جاتی ہیں۔ آئیے اس کو فتاوی رضویہ کے حوالے سے اس کو نقل کیا گیا ہے، اور دروازے پر شب برات میں مومنوں کی روحیں اپنے گھر آتی ہیں،
دروازے پر کھڑی ہو کر بلند و غمناک آواز میں پکارتی ہیں، لیکن ہمیں ان کی آوازیں سنائی نہیں دیتی۔ آواز میں پکارتی ہیں، اے گھر والوں، اے میرے بچوں، اے میرے قرابت داروں، آج کچھ صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو۔ اور اگر گھر والے میت کے لیے کچھ صدقہ نہیں کرتے، مردے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں، مردے حسرت کے ساتھ پھر سے واپس چلے جاتے ہیں۔ فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں، تو اس رات میں ہمیں صدقہ کریں، خیرات کریں اپنے مرحومین کے نام سے۔ پھر سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب عید یا جمعہ یا روز عاشورہ یا شب برات ہوتی ہے تو مردوں کی روحیں اپنے گھروں کے دروازے پر آ کر کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہے کوئی جو ہمیں یاد کرے، ہے کوئی جو ہم پر ترس کھائے، ہے کوئی ہماری غربت کی یاد دلائے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین کرام، 3 چیزیں صدقہ جاریہ ہیں۔ مسلم شریف ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 41 ہے۔ ابو داؤد شریف ہے، جلد دوم ہے، صفحہ نمبر 298 90 پر 8 ہے۔ مشکاہ شریف ہے، صفحہ نمبر 32 ہے۔ 3 چیزیں صدقہ جاریہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان مرتا ہے، مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 عمل صدقہ جاریہ ہیں، علم نافع ہے اور نیک بیٹا جو اس کے لیے یعنی ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہے۔ یہ تینوں چیزیں صدقہ جاریہ ہیں۔ تو اس رات میں کوشش کریں، ضرور ضرور کوشش کریں کہ اس رات میں ہم اپنے والدین کے نام سے صدقہ کریں، یا اپنے خیش و خارج کے نام سے، یا بھائیوں میں سے، یا کسی کا بھی خاندان میں انتقال ہوا ان کے نام سے صدقہ و خیرات کریں۔ اور انسان آج ہمارے والد قبر میں ہے، بیٹا ان کی قبر کے پاس کھڑا ہے اور دعا کرتا ہے، تو بیٹے کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ باپ کے درجات کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اس کو بھی آخری میں سماعت کریں۔ شرح الصدور ہے، صفحہ نمبر 33 ہے، 37 ہے۔ پھر حوالہ بخاری شریف بتایا گیا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بے شک جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند کرے گا، تو وہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ تعالیٰ مجھے یہ درجہ کہاں سے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرے بیٹے کی دعا کی وجہ سے یہ درجہ ملا، تیرے بیٹے کی دعا کی برکت۔